اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ سلامتی کونسل ارکان بزدلانہ اور سفاکانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں 26 پاکستانی شہری جان سے گئے۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل اعلامیے میں کہا گیا مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی بھی دعا ہے۔ اعلامیے کے مطابق BLA نے دعویٰ کیا کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل کسی صورت قبول نہیں۔ سلامتی کونسل ارکان ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ارکان نے زور دیا مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون، سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے صوبہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین کو نشانہ بنانے والے گھناؤنے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بے گناہ شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے متاثرین کے خاندانوں اور پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی گہری تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے OIC کی طرف سے دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ OIC کی یکجہتی پر زور دیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے جعفر ایکسپریس حملے سے متعلق عالمی اداروں کے مذمتی بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ تجزیہ کار افتخار فردوس کہتے ہیں اقوام متحدہ کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ نے 1.5 سال میں پہلی بار کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہ پاکستان کی سفارتی فتح ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا کو مل کر لڑنا ہوگا۔ امریکہ سے کہا جائے جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑا اسے واپس لیا جائے۔ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی پاکستان کے حق میں obviously یہ بہت امپورٹنٹ کہ حامی ہے، کیونکہ بلوچستان جو لبریشن آرمی ہے ان کے خلاف جب بھی قرارداد جو ہے وہ لے کر آئی جاتی ہے تو کچھ ممالک اس کو جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کی طرف سے یہ بیان آیا کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور پاکستان جو ہے ایک دہشت گردوں کی لپیٹ میں ہے اور پاکستانی سیکورٹی فورسز جو ہے وہ ان کے سفررز ہیں، یہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے پہلی بار کسی ایسی ٹیررزم کی واردات کے اوپر کھل کر جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک فتح ضرور ہے، لیکن یہاں پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک مزید جدوجہد کی ضرورت ہے کہ ایسی قراردادیں لے کر آئی جائیں کہ جو ان ممالک سے جو ہے یہ لوگ نکل کر آ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے اس زمرے میں ڈالا جائے۔ افغانستان کی زرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، ڈپلومیٹک پریشر بھی جو ہے وہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ویری پازیٹیو بھی ہے، کنڈیم کیا ہے جو معصوم لوگوں کو جو کمال بنایا۔ امریکہ کو کہیں آپ وہاں پہ جو زیادہ میں ہم نے چھوڑ کے آئے ہیں، وہاں پر جو ہتھیاروں کے ہاتھ لگے ہیں 24 آرگنائزیشن وہاں پر ٹریننگ کر رہی ہے۔ اس کے لیے دے ٹو گو فار پریکٹیکل مینس، کم از کم سینکشن لگا دیں کہ جی افغانستان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں دے گا، انڈیا کو روکیں، ٹیررزم کریں، اور وہ گلوبل ٹیررزم کے علاوہ پاکستان میں جو کچھ افغانستان کا تھرو کر رہا ہے، BLA کو سپورٹ کر رہا ہے، مجید بریگیڈ کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے ایک پریکٹیکل عمل کیا جائے۔ یہ ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، تو اس کے لیے پاکستان شوڈ ٹاک ٹو امریکن، پاکستان شوڈ ٹاک ٹو یونائیٹڈ نیشن میں ریگولیٹری اسلامی ممالک سے بات کریں۔ وی ہیو ٹو گو فار ڈپلومیٹک آفینسو، تاکہ یہ جو ابھی اوپینین ورڈ کی ہماری فیور میں آ رہی ہے اس کو پراپر طریقے سے کیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا مرکزی اسپانسر ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان میں ہینڈلرز سے رابطے میں تھے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا فتنہ خوارج سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ ایک ہلاک دہشت گرد مجیب الرحمان افغان آرمی کی ایک بٹالین کا کمانڈر تھا۔ کمانڈوز نے مہارت سے خودکش حملہ آوروں کو نشانہ بنایا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران کسی مسافر کی جان نہیں گئی۔ حملے میں پاک فوج اور FC کے 18 اہلکاروں سمیت 26 افراد شہید ہوئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے 354 یرغمالیوں کو رہا کرایا۔ دھماکہ ہوا تو ایمرجنسی بریک سے گاڑی روکی، پھر دہشت گرد آ گئے اور انہوں نے کارروائی شروع کر دی۔ جعفر ایکسپریس کے ڈرائیور نے سب بتا دیا۔
DGISPR کی پریس کانفرنس کے دوران چلائی گئی ویڈیو میں ریلوے ڈرائیور نے بتایا پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے ہمیں بچایا. مسافروں نے کہا جیسے ہی ٹرین رکی تو دھماکے اور فائرنگ شروع ہو گئی. پھر کچھ دیر بعد فوج نے آپریشن شروع کر دیا اور ہمیں باحفاظت وہاں سے نکالا گیا. وغیرہ ہماری جو ہے انجن کی فیول والی جو ہے اور باقی ہمارے پیچھے ریل بھی ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے والی 4 بوگیاں بھی ڈریل ہو گئی. میں نے ایمرجنسی لگائی, یہ گاڑی کھڑی ہو گئی. اس کے چند لمحے بعد جو ہے وہ پہاڑ سے گرنے والے یہ آئے ہیں. پاک فوج نے بر وقت پہنچ کے آپریشن کیا اور سکسیسفل آپریشن تھا ان کا. جیسے ہمارا پنی سے نکلے ہم ڈپارچر تھوڑا ہوا 10 منٹ کا فاصلے پہ تو ایک بہت زیادہ بم بلاسٹ ہوا تھا. جیسے بم بلاسٹ اس کے بعد جو ہے فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی, مزید بم بلاسٹنگ شروع ہوئی. درمیان میں خود کچھ ہم بمبار بھی رکھا گیا ہے. FC, SSG اور آرمی کی جو ہے نا بر وقت کارروائی سے ہماری جانیں اور سب کی جانیں بچ گئی. یہ فائرنگ ہو گیا سر, اللہ نے حفاظت کیا. فوجی لوگوں کا ہمت ہے, پھر بھی FC والوں کا ہم کو ادھر تک لے آئے. دلی سے ہم مال گاڑی میں آئے, FC والے نے ہمیں روزہ بھی کھلوایا ہے اور بڑی خدمت کی ہے. ٹرین پہ حادثہ ہوا ہے, ہم لوگ پھر ہمیں وہاں سے FC والوں نے اور پاک آرمی والوں نے لے کے یہاں سے بھی پہنچایا ہے. تو ابھی بائی ہمیں پنجاب روانہ کر رہے ہیں. کے ساتھ ہی دہشت گردوں کی سپورٹ میں انفارمیشن وار بھی چلنا شروع ہو گئی. اس انفارمیشن وار کو بھارتی میڈیا لیڈ کر رہا تھا. انڈین میڈیا سوشل میڈیا سے ٹرین کی پرانی ویڈیو دکھا کر پروپیگنڈا کرتا رہا. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس. کہا بھارتی میڈیا نے ٹرین پر دہشت گردی کے حملے کو کارنامے کے طور پر پیش کیا. AI سے بنائی تصویریں اور دہشت گردوں کی جاری کی گئی ویڈیوز دکھا کر پروپیگنڈا کیا گیا. خوارج اور BLA ساتھ کام کر رہے ہیں, ان سب کی نانی را ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں BLA افغانستان میں پل رہی ہے. لبرل اور مذہبی شدت پسندوں کو ایک ہی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں. شیطانی قوتیں پاکستان توڑنا چاہتی ہیں. اس لڑائی کا بلوچیت یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں. ملک میں روپ بدل کر دہشت گردی کی جا رہی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ بھارت ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی بہادر آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا یہ خوارج بھارتی ایجنٹ ہیں. یہ بھارتی ایجنٹ سوشل میڈیا پر پیسہ لگا کر پاک افواج اور ملک کو بدنام کر رہے ہیں. اس جعلی سوشل میڈیا مہم کا خاتمہ بھی اسی شہر کراچی سے ہوگا. دہشت گردی پاکستان میں کی جا رہی ہے مختلف روپ بدل کر. اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے بھارت ہے, وہ مختلف روپ دھار کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے. یہ سب جو انڈین ایجنٹ ہے, یہ خوارج پاکستان میں حالات خراب کر رہے ہیں. انڈین ایجنٹ سوشل میڈیا پر پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی افواج اور اس کی سرحدوں کو غیر محفوظ بنایا جائے. لیکن آج تک یہ جو دہشت گردی ناکام ہوئی ہے, یہ اس پوری پاکستانی قوم اور اس کی فورسز کی شہادتوں کی وجہ سے ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. اس کانفرنس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متفقہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. سیاسی قیادت اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے, جانتے ہیں پارلیمنٹ میں موجود رہنماؤں سے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کا مؤثر حل مذاکرات ہے یا آپریشن, آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ. حکومت نے سنجیدگی دکھائی ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اس کی کانفرنس بلانا چاہتے ہیں, آل پارٹی کانفرنس, تو اچھی بات ہے. بلوچستان میں بدنظمی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے KP میں, تو اس کو ٹیررسٹ کی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو نان کنیکٹنگ اپروچ ہے اس میں ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہم سے مراد پولیٹیشین سے کہ ہم ان کا ہاتھ بڑھائیں. سب ایک میز پر مل بیٹھیں گے, وہاں پر تجویزات دی جائیں گی, وہاں پہ تجاویز جو پیش کی جائیں گی, ان تجاویز کے اوپر اگر ہم عمل درآمد کر لیں تو میرے حال میں پاکستان میں خود بخود امن آ جائے گا. اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا ہونا ہوگا. اس سے نہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا بلکہ ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا. کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ زینب علی, ARY نیوز, اسلام آباد. لاہور میں CTD نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا. برکی روڈ سے کالعدم تنظیم کے خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا. ترجمان CTD کے مطابق ملزم سے خودکش جیکٹ, سیفٹی وائر, بارودی مواد برآمد کیا گیا. ملزم کی شناخت شمس کے نام سے ہوئی. گرفتار دہشت گرد بلوچستان کا رہائشی اور کالعدم TTP سے اس کا تعلق ہے.
دہشت گرد لاہور پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے. CTD نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی. ملزم کا ساتھی زخمی حالت میں فرار ہو گیا. بنوں میں بیک وقت 3 مختلف جگہوں پر پولیس پر دستی بم حملے. دہشت گردوں نے 2 پولیس اسٹیشنز اور 1 پولیس چوکی پر دستی بم حملے کیے. پولیس حکام نے بتایا دستی بم حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تمام اہلکار محفوظ رہے. تھانہ بکا خیل، تھانہ غوری والا پر دستی بم اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا. دہشت گردوں نے کھوجڑی پولیس چیک پوسٹ پر بھی دستی بم پھینکے. پولیس کی فوری جوابی کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے. لکی مروت میں پولیس نے دہشت گردوں کے 2 تھانوں پر حملے ناکام بنا دیے. DPO لکی مروت نے بتایا پولیس کے جوان پہلے سے الرٹ تھے. فوری جوابی کارروائی پر دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہوئے. غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 17 دن باقی رہ گئے. حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی، غیر ملکی افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے واپس جانے میں 17 دن رہ گئے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کو 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ملک کی معیشت کے لیے رواں مالی سال کی سب سے بڑی خوشخبری، مذاکرات کامیاب ہو گئے. IMF نے گرین سگنل دے دیا. پاکستان کو IMF سے $2 ارب قرض ملے گا. $1 ارب قرض قسط اور $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منظوری ہوگی. ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا قرض قسط اور کلائمیٹ فائنینسنگ منظوری ایک ساتھ ہونے کا امکان ہے. کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے رقم قسطوں میں ملے گی. اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد وفد نے درخواست منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی. اپریل یا مئی میں منظوری متوقع ہے. کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے IMF گراؤنڈ ورکنگ کو مانیٹر کرے گا. پاکستان سے متعلق IMF نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے بات چیت ہوئی. شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی شعیب. اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ 2 ایشوز پہ بات چیت ہوئی ہے. جو اس وقت قرض پروگرام ہے اس کی ایک قسط کے لیے جائزہ مذاکرات ہوئے، جبکہ نئی فائنانسنگ جو ہے وہ کلائمیٹ فائنانسنگ سے متعلق ہوئی ہے. یہ 24 فروری سے لے کے اور 14 مارچ تک مذاکرات جاری رہے ہیں، جس میں جو قرض کی اگلی قسط ہے اس کے لیے پاکستان کی جو قرضوں کی مینجمنٹ ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے. توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے پر بات چیت ہوئی ہے. اکنامک گروتھ پر بات چیت ہوئی ہے. توانائی کی اصلاحات پر بات چیت کی گئی ہے. پبلک ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے بات چیت ہوئی ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلیم کے فروغ پر بات چیت ہوئی ہے، اور جو پاکستان کے اس وقت غریب طبقات ہیں ان کے سماجی تحفظ پر بات چیت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیا قرض پروگرام پاکستان سلسلے میں لینا چاہتا ہے موسمی تبدیلیوں کے لیے، اس کے اوپر جو ہے بات چیت آن لائن بھی جاری رہے گی، اور اوور آل پاکستان سے بات چیت مثبت ہوئی ہے. جی بہت شکریہ شعیب نظامی. حکومت نے بجلی صارفین کو اضافی وصولیاں واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد بجلی 30 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے. CPPA نے فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی. CPPA کے مطابق اس دوران 6 ارب 49 کروڑ 50 لاکھ یونٹس بجلی پیدا اور 6 ارب 66 کروڑ 60 لاکھ یونٹ فراہم کی گئی. بجلی کی فی یونٹ لاگت $8.22 فی یونٹ رہی. نیپرا 26 مارچ کو درخواست پر سماعت کرے گی. خبر یہ ہے کہ پاکستان کرپٹو کونسل قائم کر دی گئی. باضابطہ قیام کا اعلامیہ جاری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ ہوں گے. وزیر خزانہ کے چیف ایڈوائزر برائے کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کونسل CEO مقرر. کونسل کا قیام ملک میں بلاک چین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے نمایاں پیش رفت ہے. کونسل جدیدیت کے فروغ، محفوظ ماحولیاتی نظام اور کرپٹو اپنانے کے لیے مؤثر پالیسی سازی میں کردار ادا کرے گی. گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین SECP اور دیگر بورڈ ممبران بھی اس میں شامل ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان ڈیجیٹل فائنانس کے میدان میں قیادت کا خواہاں ہے. کونسل سرمایہ کاروں اور مالیاتی نظام کے تحفظ کو یقینی بنائے گی. بلال بن ثاقب نے کہا ہمارا مقصد پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل معیشت میں ایک مؤثر کھلاڑی بنانا ہے. قومی ایئر لائن PIA کی نجکاری کا عمل ایک بار پھر تیز ہو گیا. نجکاری میں عارف حبیب، ٹبا گروپ، YB ہولڈنگ سمیت 3 کمپنیوں نے PIA کی خریداری کے لیے اسلام آباد میں ملاقاتیں کی ہیں. تینوں گروپ PIA کو اپنی شرائط پر خریدنا چاہتے ہیں، جس میں PIA پر FBR، PSO
اور ایوییشن واجبات حکومت کے ذمے لینا شامل ہے۔ IMF نے جولائی تک PIA کی نجکاری کا ہدف دے رکھا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز 306 کا لاپتہ پہیہ 3 دن کی تلاش کے بعد کراچی ایئرپورٹ کی حدود سے مل گیا۔ ایئر بس کمپنی نے واقعے کی ٹیکنیکل بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی۔ محمد صلاح الدین کی رپورٹ۔ PIA کی پرواز PK 306 کا پہیہ 3 دن بعد آخرکار مل ہی گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی حکام کے مطابق پرواز PK 306 کا پہیہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ کے پاس سے ملا۔ وہیل شاپ ٹیکنیشین نے گراؤنڈ بوئنگ 777 طیارے کے لینڈنگ گیئر کے قریب سے پہیہ ملنے کی اطلاع دی۔ وہیل کے طیارے سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ PIA کی پرواز ایک پہیے کے بغیر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے معاملے پر ایئر بس کمپنی نے PIA حکام سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایئر بس کمپنی نے قومی ایئر لائن کے طیارے کی ٹیکنیکل بنیادوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایئر بس کمپنی نے طیارے کی مکمل رپورٹ طلب کر کے 3 ماہ کا مکمل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور چیک لسٹ بھی مانگ لی گئیں۔ واضح رہے کہ PIA کی پرواز PK 306 بدھ کی شب لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تھی۔ لینڈنگ کے بعد طیارے کے ایک ٹائر کی عدم موجودگی کا انکشاف ہوا تھا۔ بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن PIA کے طیارے کا پہلے ہی تحقیقات کر رہی ہے۔ محمد صلاح الدین ARY نیوز کراچی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے عید کے بعد ملک گیر عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں گورنر ہاؤسز اور پھر وزرائے اعلیٰ کے دفاتر کا گھیراؤ ہوگا۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ کراچی میں دعوت افطار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک پہ قابض ٹولہ عوامی مسائل سے بے خبر ہے۔ عید کے بعد ملک گیر تحریک شروع ہوگی جس کا اختتام اسلام آباد میں ہوگا۔ ہم پہلے مرحلے پر پورے پاکستان میں 4 گورنر ہاؤس کے گھیراؤ کا میں اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر ہم CM ہاؤس کا اعلان کریں گے، پھر ہم شاہراہوں پہ بیٹھیں گے، پھر ہم ایک پورے ملک سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اور اس مافیا کے خلاف منظم کریں گے جو ہمیں تقسیم کرتا ہے۔ یہ اوپر بیٹھ کر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، اب ان کے ہاتھوں سے یہ نظام چھیننا پڑے گا، اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے بعد پاکستان میں بھی کمی کی جائے۔ عالمی مارکیٹ میں 69-68 فی بیرل پیٹرول ہو گیا۔ ایک مہینے میں پچھلے 1-2-3 مہینے میں 20-25% کم ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ملکی نظام مراعاتی یافتہ طبقے کو سہولت فراہم کرتا ہے، اسے تبدیل کریں گے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عید کے بعد کراچی کے حقوق کے لیے بھرپور عوامی مہم شروع کی جائے گی۔ کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ ادھر چنیوٹ میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 2 سالیوں کو قتل اور بیوی کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ سٹی کے علاقے محلہ پورن پلاد میں پیش آیا۔ رستم نے گھریلو تنازع پر اپنی سسرال میں فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 2 بہنیں شمائلہ اور ثنا قتل، ملزم کی بیوی روبی زخمی ہوئی۔ زخمی خاتون کو الائڈ ہسپتال فیصل آباد بھجوا دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کراچی میں شاہراہ فیصل نرسری اسٹاپ کے قریب ہوٹل میں سابق شوہر مبینہ طور پر سابقہ بیوی کو چھری سے قتل کر کے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون اپنے سابق شوہر کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھی جہاں ان دونوں کا جھگڑا ہوا۔ خاتون چنیسر کوٹ کی رہائشی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں ٹرالر کی ٹکر سے زخمی ہونے والا بائک رائڈر بھی دم توڑ گیا۔ افسوسناک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ پولیس نے ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ سلمان لودھی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں شہریوں کی اموات کم نہ ہوئی۔ قیوم آباد میں تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے زخمی ہونے والا دوسرا نوجوان بھی دوران علاج چل بسا۔ ماں باپ کا بڑا بیٹا وہ ایک ہی سہارا تھا جو کماتا تھا، اس کی 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی چھوٹے ہیں۔ نوجوان علی گل کے اہل خانہ کہتے ہیں وہ گھر کا واحد کفیل تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے ہی آن لائن بائک رائڈر کا کام شروع کیا تھا۔
ہمارا باپ کی طرح خیال رکھتا تھا بھائی، ویسے مطلب بھائی ہی نہیں تھا، باپ تھا ہمارا. گزشتہ روز قیوم آباد میں تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا تھا. حادثے میں مسافر راہیل موقع پر ہی جاں بحق اور بائیک رائیڈر علی گل زخمی ہوا تھا. پولیس نے ٹرالر تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. کراچی کے علاقے صفورہ چورنگی کے قریب دو گروپوں میں جھگڑے کے دوران ڈبل کیبن گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا. گارڈز نے بھی فائرنگ کی. گن کا بٹ لگنے سے دوسرے گروپ کا بھی ایک شخص زخمی ہوا. پولیس حکام نے بتایا واقعے کے بعد فائرنگ کرنے والے گارڈ فرار ہو گئے. جھگڑا کرنے والے 3 افراد کو البتہ گرفتار کر لیا گیا. انسداد منشیات فورس نے کروڑوں روپے مالیت کی 3 لاکھ نشہ آور گولیاں دبئی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. ANF پورٹ کنٹرول یونٹ کی اطلاع پر دبئی بھیجے جانے والے کنٹینر کو روکا گیا جو تولیہ کٹ پیس کے نام پر بک کیا گیا تھا. کنٹینر کی تلاشی لینے پر نشہ آور گولیاں برآمد ہوئیں. اینٹی نارکوٹکس فورس نے 3 بین الاقوامی اسمگلروں کو گرفتار کر کے اینٹی نارکوٹکس فورس پولیس اسٹیشن کلفٹن میں مقدمہ درج کر لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بائیڈن پر کڑی تنقید. امریکہ میں جرائم میں اضافہ کا ذمہ دار قرار دیا. محکمہ انصاف میں تقریب سے خطاب میں کہا بائیڈن دور میں امریکہ میں جرائم میں بڑی حد تک اضافہ ہوا. بحیثیت صدر ملک میں جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. بائیڈن انتظامیہ نے مجرموں کے بجائے پولیس اہلکاروں کو ہتھیاریں لگائیں. پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث جو ہوگا سزائے موت دیں گے. بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی ایسی تھی کہ ہر مجرم آسانی سے آ سکتا تھا. شہریوں نے امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے ووٹ دیے. امریکہ میں اب دوبارہ لاقانونیت نہیں ہوگی. ہم مل کر امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے. Unfortunately, in recent years, a corrupt group of hacks and radicals within the ranks of the American government obliterated the trust and goodwill built up over generations. Now, as the chief law enforcement officer in our country, I will insist upon and demand full and complete accountability for the wrongs and abuses that have occurred. The American people have given us a mandate like few people thought possible. But as we begin a proud new chapter in the chronicles of American justice, this really is something. We're turning the page on 4 long years of corruption, weaponization, and surrender to violent criminals, and we're restoring fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا دن آج منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا یہ دن دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کی ایک واضح یاد دہانی ہے. ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کر اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منا رہے ہیں. 3 سال قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا تاریخی فیصلہ منظور کیا تھا. انہوں نے کہا دنیا میں بڑھتے ہوئے تعصب، نفرت، امتیازی سلوک اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ان کی مقدس علامتوں اور عبادت گاہوں کے خلاف حملوں کے تناظر میں یہ دن دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کی ایک واضح یاد دہانی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا پاکستان نے اسلاموفوبیا کا ایشو عالمی سطح پر تسلیم کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا. جنرل اسمبلی میں پاکستان کی قرارداد میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 15 مارچ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن ہوگا. پاکستان نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے اسلاموفوبیا کی ریکگنیشن میں. جو قرارداد اڈاپٹ ہوئی تھی 3 سال پہلے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا ہوگا. یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جنرل اسمبلی نے اسلاموفوبیا ڈے آبزرو کیا ہے. اس ڈیبیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ریکگنیشن ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایکشنز لینے ہیں. جنرل اسمبلی نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ایک اسپیشل انوائے بنایا جائے گا، وہ 2-3 روز میں اناؤنس کریں گے سیکرٹری جنرل صاحب.
اس کے ساتھ پاکستان اور اسلامی ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ کام کر کے ایک پلان آف ایکشن بنائیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ایکشنز لیے جائیں اسلاموفوبیا کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. مسلمز آف امریکہ کے سربراہ ساجد طارڑ نے واشنگٹن میں ویڈیو بیان میں کہا اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے. امریکہ میں مسلمانوں کو آئے روز اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلاموفوبیا کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے. تعلیم کے ذریعے ہی اسلاموفوبیا سے نمٹا جا سکتا ہے. 15 مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے منایا جاتا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک ماس شوٹنگ نیوزی لینڈ میں ہوئی کرائسٹ چرچ کے اندر، جہاں پہ تقریباً 51 لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر. اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسلاموفوبیا ایک ریالٹی بن چکا ہے. 1.8 بلین مسلمان، دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی، ٹوٹل آبادی کا 25% ہے. وہ تقریباً جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں کسی نہ کسی فارم اور شیپ سے وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں. امریکہ کے اندر، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں واشنگٹن ڈی سی کے پاس. امریکہ کے اندر سپٹمبر 11 کے بعد ہماری زندگیاں تبدیل ہو کے رہ گئیں، لیکن اس میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے فیلڈ میں اتنا زیادہ نہیں ہیں. ہم سائنس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، STEM سبجیکٹس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. واحد ایک سلوشن ہے کہ آپ اسلاموفوبیا کا سامنا کر پائیں گے، وہ تعلیم ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری. فیصل آباد اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری سے ٹھنڈ بڑھ گئی. ساہیوال، گجرات، بھاون نگر اور ڈسکا میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.